बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, गुजरांवाला के इलाके अहमद नगर में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें 14 दिन की बिल्कुल नई नवेली दुल्हन को ससुराल वालों ने, जिसमें सास शामिल है और उसका अपना शोहर अल्ताफ़ हुसैन जिसका नाम है, उन्होंने तेज़ाब पिलाकर मार डाला। अब ये जो बच्ची थी रुखसार, इसके वालिद का नाम अशरफ है और अशरफ साहब के जो हैं वो 7 बच्चे हैं। रुखसार उनकी तीसरे नंबर वाली औलाद है। अब रुखसार जो है 22 साल उसकी एज होती है। बड़ी ही नर्म व नाज़ुक और हसीन बच्ची होती है और बड़ी ही नेक, ये बहुत नेक बच्ची। ये हाफ़िज़ कुरान भी है और वालिदैन जो हैं वो किसी रिश्ते वाली से कहते हैं कि जी हमें रुखसार के लिए रिश्ता चाहिए, और रिश्ता भी ऐसा चाहिए जहाँ बहुत बड़ी फैमिली ना हो, बल्कि मुख्तसर सी फैमिली हो, क्योंकि हमने बहुत अपनी बेटी लाडों से पाली है और लोग अच्छे हों। लिहाजा जो रिश्ते वाली होती है वो इनको एक रिश्ता दिखाती है कि जी कस्सों की में ये लोग रहते हैं, और ये लड़के का नाम अल्ताफ़ हुसैन है और ये जॉब करता है एक गत्ते की फैक्ट्री में। बाप इसका नहीं है, वालदा हैं और बहन शादीशुदा है। बहुत छोटी फैमिली है और मैं समझ वो रिश्ते वाली उनको ये मशवरा देती है कि मैं नहीं समझती कि आपको इससे अच्छा कोई रिश्ता मिलेगा। बहरहाल जी, अशरफ साहब जो हैं वो घर के सरबराह होते हैं। वो वहाँ पे उनके घर जाते हैं, लड़के को देखते हैं, उनको सब कुछ अच्छा लगता है कि जी माँ है, बेटा है, बेटी इनकी अपने घर की है, हमारी बेटी खुश रहेगी, कोई झंझट नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लिहाजा 12 सितंबर को रुखसार की शादी बहुत धूमधाम से अल्ताफ़ के साथ कर दी जाती है, और रुखसार जो है वो बहुत अच्छा एक जहेज़ लेके जाती है अपने घर में। अच्छे कपड़े लेके जाती है, ज़ेवर लेके जाती है, लेकिन ससुराल वाले जो होते हैं तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद ही उसकी सास उसको टोका नोकी शुरू कर देती है और कहती है कि अपना जहेज़ तो तुम ले आई, और अपने भी तुमने बेशुमार कपड़े बना लिए, जूते बना लिए, तुम लोगों ने हमारे पूरे ख़ानदान को कपड़े क्यों नहीं दिए। अब इस पे रुखसार बड़ी परेशान होती है। वो कहती है कि देखें, वो अपनी सास को कहती है कि आपके यहाँ ये रिवाज होगा कि पूरी फैमिली को कपड़े दिए जाते होंगे, जबकि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। हम लोग तो सिर्फ घर वालों को कपड़े देते हैं। घर में आप हैं, अल्ताफ़ है और जो नंद हैं उनको कपड़े दिए गए हैं, अच्छे कपड़े दिए गए हैं। अब लेकिन सास जो हैं वो किसी तरह सेटिस्फाइड नहीं होती। वो यही कहती हैं कि हमारी तो बेइज्जती करवा दी तुमने, कपड़े क्यों नहीं लेके आई। अब शोहर जो है उसको जब भी वो समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि बच्ची जो है बहुत नेक और हाफ़िज़ कुरान बच्ची थी, ये बड़ी नर्म नाजुक और हसास यानी सेंसिटिव बच्ची, जो कि बिल्कुल कोई बात जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। और मैं समझती हूँ कि बेटियाँ सारी ही बहुत हसास होती हैं, और जहाँ इतने ज़ालिम लोग हों वहाँ बेटियों के लिए पता नहीं कोई फिर अलग दुनिया होनी चाहिए। नरम मिजाज लोग होने चाहिए, नरमी वाले लोग होने चाहिए, जो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी भी समझें, या ये जहन में रखें कि जिस तरह हम किसी की बेटी लाए हैं, इसी तरह हमारी बेटी भी किसी के घर में है। आज हम इसके साथ करेंगे, कल को हमारी बेटियों के आगे आएगा। लेकिन ये जो सास है ये ऐसे ही उसको ताने ज़नी जो है उसके साथ करती रहती है। और फिर होता कुछ ऐसे है कि अल्ताफ़ भी माँ की साइड लेता है, और तक शादी के 10-12 दिन बाद ही घर में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब रुखसार जो है वो अपने वालिद को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि अब्बू आपने इनके ख़ानदान को क्यों नहीं कपड़े दिए। और ये कहते हैं हमारे में ये रिवाज नहीं है, ये जो कपड़े हैं ये सिर्फ़
آپ نے گھر والوں کے دیے، خاندان کے کیوں نہیں دیے؟ اب جس پہ ان کے والد ان کو تھوڑا سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا ہر خاندان کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، ضروری نہیں جو تمہارے سسرال کے رسم و رواج ہیں وہ ہمارے بھی ہوں، کوئی بات نہیں، آپ آہستہ آہستہ آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں تھوڑی پریشانی ہوگی، ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آ کے تمہاری ساس سے بات کروں۔ لہٰذا اس کے بعد رخسار بھی چپ کر جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اچانک ایک دن عدنان جو کہ رخسار کا بڑا بھائی ہے، اس کو الطاف حسین کی کال جاتی ہے۔ الطاف اس کو کہتا ہے کہ جی ہم جو احمد نگر کے گجرانوالہ کے سول ہاسپٹل میں ہم لے کے جا رہے ہیں رخسار کو، رخسار نے کچھ کھا لیا ہے اور جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، لہٰذا بھائی جو ہے وہ فوراً بھاگتا ہوا ہاسپٹل پہنچتا ہے، اور جیسے ہی وہ ہاسپٹل پہنچتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ رخسار کو ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں رکھا گیا ہوتا ہے، ڈاکٹر اس کو انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں، اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، پھر ڈاکٹر جو ہیں وہ حقیقت بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے، وہ عدنان سے کہتے ہیں آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کو تیزاب پہ لایا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی اندر سے آنتیں جو ہیں وہ گل گئی ہیں۔ اب عدنان جو ہے وہ ایک دم شاک ہوتا ہے، ایک دم اس کو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میری بہن کو کیسے پلا دیا تیزاب۔ وہ الطاف سے پوچھتا ہے تو الطاف کہتے ہیں نہیں میں نے تو، یا میری ماں نے تو ایسی کوئی حرکت نہیں کی، ہم تو اس وقت اگر پتہ ہوتا یا میں تمہاری بہن کے ساتھ یہ سب کرتا تو میں اسے ہاسپٹل کیوں لاتا۔ بہرحال عدنان جو ہے وہ اپنی بہن کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے، اور 15 پہ بھی کال کی جاتی ہے، اور بھائی جو ہے وہ بہن سے پوچھتا ہے، لیکن کیونکہ جب اس کو تیزاب پلایا جاتا ہے تو اس کا گلا، آنتیں وغیرہ ساری گل چکی ہوتی ہیں، تو اس کو ہاتھوں میں ایک پیپر دیا جاتا ہے جس کی بھائی جو ہے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ویڈیو بھی بناتا ہے۔ رخسار اس پہ لکھتی ہے کہ مجھے ان لوگوں نے پہلے کچھ میٹھا کھلایا، اس کے بعد میں تھوڑا نیم بے ہوش ہو گئی، اور پھر جب انہوں نے مجھے پکڑا اور میرے منہ میں تیزاب ڈال دی، انہوں نے مجھے تیزاب پلایا ہے، اور وہ جو ثبوت ہوتا ہے اس کے ہاتھوں کا لکھا ہوا، وہ بھائی فوراً اس کی ویڈیو بھی بناتا ہے، وہ پرچہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اور فوراً 15 کو کال کی جاتی ہے، جہاں پہ جو عدنان ہے وہ اپنے بہنوئی الطاف اور الطاف کی جو والدہ ہوتی ہے یعنی رخسار کی ساس، ان کے خلاف FIR درج کرواتا ہے کہ انہوں نے میری بہن کو تیزاب پلا کے اور مینٹلی ٹارچر کر کے مار دیا ہے۔ پولیس جو ہے وہ الطاف کو گرفتار کرتی ہے، اور جیسے ہی پولیس جو ہے وہ سغرا بی بی جو کہ رخسار کی ساس ہے اس کو گرفتار کرنے کے لیے گھر پہ جاتی ہے، تو وہ وہاں سے خاتون بھاگ گئی ہوتی ہے، اور اگلی صبح یہ جو خاتون ہے یہ اپنی قبل از گرفتاری اپنی ضمانت کروا لیتی ہے۔ اور ناظرین یہ وہ واقعات ہیں جو کہ بیٹیوں کے ساتھ، بیٹیاں جو ہیں والدین، آپ کو پتہ ہے والدین جب بیٹیوں کو پالتے ہیں ان ناز نخروں سے بیٹیوں کو زیادہ اچھی طرح پالا جاتا ہے، ان کو زیادہ ان کا خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اگلے گھروں میں جانا ہے، اور بیٹیاں مہمان ہوتی ہیں، مہمانوں کی طرح ان کی جو ہے وہ عزت اور ان کے ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں، اور مہمانوں کی طرح ان کو جو والدین کے پاس جتنی ان کی حیثیت ہوتی ہے اس کے مطابق دے کے ان کو رخصت کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو ایسے درندہ صفت لوگ ہوتے ہیں، ایسے جو جانور اور بھیڑیے ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، آپ یقین کریں کہ ان کے دل پتھر کے ہوتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ جب بیٹی لیتے ہیں، جو میں سمجھتی ہوں جو خاندانی بندہ ہوتا ہے وہ تو بیٹی جب لینے جاتا بھی ہے نا تو جھک کے بات کرتا ہے بیٹی والوں سے، اور پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کتنا خاندانی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ تم کپڑے کیوں نہیں خاندان کے لائی، ہم نے تمہیں بہو بنایا ہے، بہو بنا کے کون سا احسان کر دیا ہے آپ نے۔ یہ جو سسرالی وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جب ماں باپ جو بیٹیوں کو کروڑوں کا جہیز، لاکھوں کا جہیز، ان کی تعلیم پہ اتنا پیسہ انویسٹ کر کے ان کو اچھی طرح سے پال کے ان کو گھر سے رخصت کرتے ہیں، اور جب حق مہر کی باری آتی ہے تو 1,00,000 2 لاکھ سے اوپر حق مہر لکھتے ہوئے ان لوگوں کی جانیں جاتی ہیں،
اور کپڑے مانگنے کا جہاں تک سوال ہے، میں سمجھتی ہوں مانگنے والے تو ہر گلی میں کھڑے ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ تو دینے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا جو ہے وہ منگتا ہے یا مانگنے کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کو ایسے لالچی اور ایسے لوگوں سے بچائے جو دوسروں کی بیٹیوں کی زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں، صرف ان چند کپڑوں کے لیے۔ والدین جہاں اپنی بیٹی دیتے ہیں وہ یہ کر کے بھی ان کے، میں اس چیز کے معاملے میں، بیٹیوں کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہوں۔ آپ یقین جانے کہ میں کانپ گئی یہ واقعہ سن کے، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ گئے۔ میں کہتی ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کے منہ پہ وہ جہیز، وہ پیسہ مار کے تو اپنی بیٹی لے آنی چاہیے۔ کبھی بھی ایسے لالچی اور ایسے جو کینہ بغض رکھنے والی سسرال ہوتی ہے، اس میں ان کے رحم و کرم پہ اپنی لاڈلی بیٹیوں کو، جو اللہ کی طرف سے آپ کے گھر میں رحمتیں ہیں، ان کو مت چھوڑیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔